رمضان المبارک بھی آخری مراحل میں داخل ہو گیا. جعفر ایکسپریس کے بارے میں اور ملکی کے معاشی حالات اور جو سیاسی تدابیریں ہیں ان میں کیا ہونا ہے، کیا سیاسی لیڈروں کی خاص طور پر عمر ایوب کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہو پائے گی. 9 مئی کے واقعات میں عمران خان صاحب کی ضمانت متوقع ہے، اور امریکہ نے جو سفری پابندیاں جو نیو یارک ٹائم نے جو خبر دی ہے پاکستان کا اس پہ کیا اثر ہوگا. سب سے پہلے اسی بات کر لیتے ہیں. وہ لسٹ جاری کر دیا انہوں نے، اور لسٹ میں سفری پابندیوں کے حوالے سے افغانستان اور باقی کچھ ممالک ریڈ لسٹ میں ہیں اور پاکستان اورنج لسٹ میں ہے. اور بڑی زبردست بات ہے کہ یہ جب پابندیاں لگائی ہیں کہ کئی ایسے ممالک ہیں انڈیا سمیت سب سے زیادہ ایلیگل امیگرینٹس ہیں وہاں کے، ان کو نہیں رکھا کسی کیٹیگری میں. اس کی وجہ سمجھیے گا امریکہ اپنی بات منوا رہا ہے، انڈیا اپنی بات منوا رہا ہے، ملازم بن کے نہیں رہا. یعنی ہم کیا لوگ ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، یہ جواب دے نا. وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے اور ہم بیچارے پریشان ہی رہتے ہیں، ہمیں جس طرح مرضی استعمال کر لے. ہم امریکہ کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکے، نہ ہم لڑ سکتے. اس میں وہی ایک لیڈر تھا جس کا نام عمران خان، جس نے ایبسولوٹلی ناٹ کا نعرہ لگایا. پھر اس نے دیکھیں ڈرون اٹیک نہیں ہونے دی. یہ مانیں آپ اس بات کو. اور آج جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں خارجہ پالیسی ریویو کرنے کی ضرورت ہے. ہم امریکہ کے اتحادی اس طرح بن کے اس کی طرح اگر ہم اس بلاک کو دیکھتے، یہ میری ذاتی رائے ہے، رشین، ترکی، ایران، اس بلاک کو دیکھتے چائنا کے ساتھ مل کے، یہ پاکستان کہاں سے کہاں چلا جاتا. نہ ہم ادھر کہہ رہے ہیں نہ ہم ادھر کہہ رہے ہیں، اور وہ ساری چیزیں اب آپ کے سامنے آگے آ چکی ہیں. عمران خان صاحب کی 9 مئی کے، یاد ہے آپ کو، یہ 9 مئی کے ضمانتیں جو ہے نا، یہ 15 جولائی 2014 سالگرہ کا دن تھا جب عمران خان صاحب کی وہ ریمانڈ کری، اور بڑی لمبی ریمانڈ کی بحث کی تھی اس دن. اور وہ آرڈر چیلنج ہوا تھا لاہور ہائی کورٹ میں. تو جسٹس طارق سلیم شیخ اور جسٹس انوار الحق پنو تھے، اور الٹیمیٹلی وہ جو فزیکل ریمانڈ کا آرڈر تھا وہ سیٹ اسائیڈ ہو گیا تھا. اور وہ ججمنٹ پڑھنے والی ہے، اس میں سارا ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے. اس کے بعد ضمانت تو بنتی ہے. اب وجہ یہ کہ 18 مارچ کو جو عمران خان صاحب کی ضمانتیں لگی ہیں 8، اس بینچ پہ جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب موجود ہیں، جسٹس شہباز علی رضوی اور جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب ہیں. اور چونکہ وہ سارا کیس تو دیکھا ہوا انہوں نے ایک ایک چیز ساری پڑھی ہوئی ہے، تو اس لیے بڑی امید ہے کہ وہ ضمانت ہو جائے گی اس میں. اب نوٹس تو آلریڈی ہوا ہے، اس دن بحث ہوئی، تو بحث زیادہ لمبی اگر نہ چلی اور کام ختم ہو جائے گا تو دیر از ایوری پاسبلٹی کہ ضمانت ہو جائے گی. عمر ایوب عمران خان سے ملاقات کے لیے درخواست کی، 7 مارچ کو درخواست کی سماعت ہوئی تھی. یاد ہے آپ کو، میں نے آرڈر بھی شیئر کیا اپنے ٹویٹر انعام امین مناز صاحب کے پاس. وہ ری لسٹ کر دیا، ڈیٹ نہیں ڈالتے. اور یہی معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں سرٹن ججز ہیں، یعنی کہنا پڑتا ہے ڈیٹ ڈالنے کے لیے بھی، وہ ڈیٹ نہیں ڈالتے. ارلی ہیئرنگ دیں، مختلف درخواستیں دیں، یعنی کیس ہی نہیں سننا. یعنی یہ انصاف کے تقاضے ہیں. لوگوں کو نا امیدی پھیل رہی، مایوسی پھیل رہی. اور وہاں بھی دیکھیں، وہاں کیا ہے، وہ 7 مارچ کے بعد ری لسٹ گلا، تو آئندہ ڈیٹ جو ملاقات کر رہی ہے، ہر ہفتے میں ملاقات ہونی ہے، وہ 17 اپریل تک چلے گی. یہ عدالتوں کو خود سوچنا ہے، یہ انصاف کے تقاضے ہیں جو پورے کیے جا رہے ہیں. اور ابھی اس پہ باتیں جعفر ایکسپریس پہ ہو رہی ہیں کہ واقعہ کہ انٹیلیجنس فیلئر نہیں تھا. اور یہ تو دیکھنا پڑے گا آپ کو، آپ پہ اطلاع ہونی چاہیے اتنا بڑا واقعہ ہونے، اور اتنی بڑی جب میس موومنٹ ہو رہی ہے، تو کیا چند پولیس والے، چند ریلوے والے ہی سارے معاملے کو دیکھنا چاہیے تھا؟ اب تو پوری دنیا آگے جا چکی ہوئی ہے. جیو فینسنگ اپنی جگہ ہے، لیکن آپ پورا ٹریک کرتے ہیں. ریلوے جتنے بھی چل رہی ہوتی ہیں، ہم تو ریل کو اڑا کے رکھ دیا نا، ستیہ ناش کر دیا ہے. اب تو حالات یہی ہے نا. اب اس طرح اکٹھے تو فوجی کوئی بھی سفر نہیں کر سکتا. اور
اور اگر کر رہے تھے اتنے زیادہ لوگ تو ہم نے وہ یہ دیکھیں وہ واقعہ ہو گیا دہشت گردوں، لیکن ہمیں اپنا بھی دیکھنا ہے کہ ہم آئندہ کیسے روکیں. اس بارے میں سوچئے گا آگے کیا ہونا. عمران خان کے بغیر جو ہے نا آل پارٹی کانفرنس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ میں آپ کو بار بار میں کر چکا ہوں. عمران خان ایک طرف اور تمام سیاسی جماعتیں ایک طرف ہے، پھر بھی برابر نہیں ہے. سب کی سب جماعتیں عمران خان کے مقابلے میں اقلیت میں ہیں، اور عمران خان کی قبولیت اور مقبولیت ہے. اور آل پارٹی کانفرنس بالکل بلائیں، لیکن اس میں عمران خان کی شرکت لازمی ہو. یہ میں نے ٹی وی پروگراموں میں بھی کہا. میں نے کہا کیا ڈر کیا ہے؟ یعنی باتیں بڑی کر رہے ہیں کہ ہم نے ہمارا نظام بڑا زبردست ہے. عمران خان صاحب کو جب عدالت نے بلایا کہ ان کو لے کر آئیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو کہا جناب تھریٹ الرٹ ہم لا نہیں سکتے. یعنی ایک سابقہ وزیر اعظم کو یہ ٹریول نہیں کرا سکتے، تو کس کام کے ہیں یہ لوگ؟ یہ ذرا سوچئے گا. اور ملک میں جو ہے نا اس وقت عمران خان کی واحد راہبر ہے جس کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہے، اور وہی عمران خان اب جو ہے نا جی پاکستان میں استحکام لا سکتا ہے. اسلامیہ فوبیا کے خلاف آپ کو یاد ہوگا آج عالمی دن ہے، اور عمران خان کی کاوشوں سے کیسے مختص کیا گیا. پہلی مرتبہ عمران خان نے 2020 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پیش کیا. 2022 اقوام متحدہ کی جانب سے 15 مارچ کو انٹرنیشنل ڈے ٹو کمبیٹ اسلامی فوبیا کے طور پر مقصد کیا گیا. OIC تنظیم اسلامی تعاون جو ہے 57 ارکان ممالک کے علاوہ چین اور روس سمیت 8 دیگر ممالک نے بھی اس کی تائید کی تھی، اور قرارداد میں انسانی حقوق اور مذہبی تنوع کے احترام کی بنیاد پر آباداری اور امن کے ماحول کو فروغ دینے کی بین الاقوامی کوششوں کو مضبوط بنانے کے لیے کہا گیا تھا. اس قرارداد میں لوگوں کے خلاف ان کے مذہبی عقیدے کی بنیاد پر تشدد کے اقدامات اور عبادت گاہوں پر حملے کی سختی سے مذمت کی گئی تھی. قرارداد میں کہا گیا تھا، یہ ذرا سمجھنا ہے، کہ قرآن کی بے حرمتی، نبی آخری زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاص کو اور اسلام سے متعلق توہین امیز کلمات سے عالم اسلام کے جذبات کو ٹھیس پہنچی. اور قرارداد میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ نہ صرف مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جا رہا ہے، بلکہ اسلامی فوبیا کے ذریعے امتیازی سلوک بھی روا رکھا جا رہا ہے، جس کے خلاف اقوام متحدہ کو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. مارک زکربرگ فیس بک پہ ڈرا محمد توبہ نزول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں کے بارے میں یہ معاملہ آیا تو میں نے اس معاملہ بھی اٹھایا تھا. مارک زکربرگ کے خلاف پرچہ درج ہوا تھا. مارک زکربرگ جس وکیل کا ذکر کرتے ہیں کہ جو پابندی فیس بک پہ لگوائی تھی، وہ میرا ذکر کرتے ہیں، پرچہ میں نے درج کروایا تھا. یہ تو ریکارڈ کی باتیں، اور ابھی تک بھی شرم اور حیا نہیں ہے. طلال چودھری پھر بشریٰ بی بی صاحبہ کے بارے میں جس طرح کی نازیبہ گفتگو کر رہے ہیں، بڑی تکلیف ہوئی ہے. اور ایسے لوگ صرف کٹ پتلی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، نہ کوئی ان جیسوں کا کوئی سیاسی کردار ہوتا ہے، نہ ہی ان کا اخلاقیہ سے کچھ لینا دے رہا ہے. شطرنج میں پیادے دفاع کر رہے ہوتے ہیں، یعنی بادشاہ کو بچانا تو سب سے پہلے پیادے قربان ہو جاتے ہیں. اور ایسے لوگ ان لوگوں کی بلی چڑھائی جاتی ہے. جس طرح تنظیم سالی والی بات پر بشریٰ بی بی جیسی پاک دامن خاتون کی بات کی باکردار شخص ایسا بات نہیں کر سکتا. اور خود تنظیم سازی میں یاد ہوگا آپ کو، ریکارڈ یاد ہوگا، اپنی ہڈیاں توڑوا بیٹھے تھے. یہ ریکارڈ پہ چیزیں. اب جو اگلی بات ہے وہ مولانا فضل الرحمان اب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد باجوہ کے کہنے پر لائی گئی تھی. اور مولانا فضل الرحمان ایک ایسی شخصیت بن چکی ہے کہ کل کس کے ساتھ کھڑے ہوں کچھ پتہ نہیں چلتا. اگر جنرل باجوہ تک عدم اعتماد لائے تھے کہ مجرم ہے، تو مولانا فضل الرحمان اس وقت کہاں کھڑے تھے؟ یاد ہوگا آپ کو کہ مولانا فضل الرحمان اس وقت PDM کی حکومت کے ساتھ کھڑے تھے. آج اگر گناہوں کا اقرار کیا جا رہا ہے تو معافی مانگیں اور بتائیں ملا کیا اس سے. تحریک عدم اعتماد لانے کے بعد کیا ملک آگے گیا؟ جی بالکل نہیں گیا آگے. اور ملک کی اس وقت معاشی حالت کیا ہے؟ کچھ ڈیٹا سوشل میڈیا ٹیم اکٹھی کر رہی ہے. اگلے پروگرام میں کوشش کروں گا کہ وہ آپ تک بتاؤں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ